257 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کفر کیا ہوتا ہے؟ کافرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینے کو کہتے ہیں. کفر کیا. اولیاءہم ان کے دوست ہیں. الطاغوت طاغوت، شیطان، باطل معبود، ہر حد سے گزرنے والے لوگ ان کے دوست ہیں. یخرجونہم وہ سب نکالتے ہیں انہیں من النور روشنی سے، الی الظلمات ان کو تاریکیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگر سمجھ آ گئی ہے تو ہماری اولاد کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کے دوست ایسے بن جائیں جو ان کو نور کی طرف لے جانے والے ہوں اور ان کو ظلمات کی طرف لے جانے والے نہ ہوں. کیونکہ دیکھیے انسان اپنے دوستوں سے کیونکہ پہچانا جاتا ہے تو انسان پہ بڑی جلدی اپنے دوستوں کا رنگ آ جاتا ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں بھی ایسا کام کر لیتی ہوں. اب میں نماز تو پڑھ ہی آئی ہوں، اب اس وقت تو مجھے یہ کام کرنے میں تو کیا، اگر یہ 50-60 لوگ بھی کر رہے ہیں تو میرے ایک کرنے سے کیا فرق پڑے گا. اگر آپ کے دوست نیک ہوں گے وہ آپ کو کھینچیں گے اس راستے سے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں نہیں یہ چیز غلط ہے. اب بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اچانک آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا ایک دوست بیچ میں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو چھوڑو یہ بات، ہمیں کیا فائدہ ایسی بات کرنے کو، تو چغلی ہو گئی نا. تو پھر دوسرا کہتا ہے ایسی کیا بات ہے، اب ہم ایسی بھی بات نہ کریں. پھر تیسرا دوست کہتا ہے نہیں نہیں واقعی ہم بات چینج کر دیتے ہیں. اگر آپ ایک اچھی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کتنی برائیوں سے بچ جائیں گے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ طاغوت بھی تو ہمارے ارد گرد ہی لوگ ہیں نا جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور ہمیں ان سے بچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہمارے اراؤنڈ وہ لوگ رکھیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دے جو تیرے سے محبت کرنے والے ہوں تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. آمین ثم آمین. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بتاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ سانس اگلا نہیں آتا کہ خالدون کا تو لفظ ہی اتنا مجھے ڈراتا ہے کہ کیونکہ ایک تو جب دوزخ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی اور زندگی اب جو رہے گی تو ساری زندگی کے لیے بس زندگی ہی رہ جائے گی. جو جنت میں ہوں گے وہ ہمیشگی کی جنت میں ہوں گے، جو دوزخ میں ہوں گے وہ ہمیشگی کی دوزخ میں تو بس دفع رہ جائیں گے. اور ایسے لوگ جو طاغوت کی پوجا کرتے تھے، جو ان کی پوجا کرنا کیا ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی باتوں پہ چلتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا نا قرآن میں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلتے تھے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کے پاس اس طرح سے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا جیسے ہم تک پہنچا ہے، جو احکامات کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ان کی بہت سی چیزیں بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہم آباء و اجداد کی ساری چیزیں غلط تھی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ان کے پاس وہ جو عمل کرتے تھے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا میرے دادا ایسا غلط کرتے تھے، کیا میرے نانا غلط کرتے تھے، کیا میری نانی غلط کرتی تھی. اگر وہ غلط کرتے تھے تو آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، کیونکہ ہمارے سامنے جب قرآن کھلتا ہے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں وہی سننے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، دیکھیے اصحاب النار کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو سورت جب ہم پڑھتے ہیں سورت ملک، اس میں آپ آج جب پڑھیں گے نا تو آپ غور سے اس آیت پہ رک کے اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. دیکھیے اتنا ڈر لگتا ہے اس آیت کو. آج آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ان کے پاس ایک دوزخ کا ایک نقشہ بتایا ہوا ہے کہ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی لوگوں کو دیکھ کے، اور وہ جب لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کے اس کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ دوزخ ہوگی؟ اور وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آگے کہیں گے قولو، وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کہ آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا.
ہم نے کیا کہا تھا، فَكَذَّبْنَا، تو ہم نے جھٹلا دیا اس کو، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ اللہ نے کچھ ایسے نازل نہیں کیا، ایسی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ایسی باتیں کہنے کے۔ اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بات کریں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، پڑھیے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سورۃ ملک پڑھتے تھے، کہ یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہر روز بندہ جب پڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والا بنا دے، ہمارے بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علم، کیا نہیں، تارا، آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کی طرف، اس کے رب کے لیے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو ابراہیم اور نمرود کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں، اس کو آگے انشاءاللہ آج اس کے واقعے کے بعد بتاؤں گی کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا، کیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کو مانتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو تم بتوں کی پوجا نہ کرو۔ ایک دن کیا ہوا تھا کہ وہ سارے لوگ مل کے، ان کا ایک رواج ہوتا تھا کہ ایک دن وہ اپنا کھانا پکاتے تھے اور بتوں کے آگے رکھ جاتے تھے اور ایک بڑے سے میدان میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے کھیل تماشا کرتے تھے، اور رات کو وہ کھانا لیتے تھے اور آ کے وہ کہتے تھے اب یہ کھانا ہمارا مبارک ہو گیا، کیونکہ بتوں کے پاس چھوڑا ہوتا تھا۔ تو جس دن وہ جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پورا شہر کیونکہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ چلو، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے، یہ جو بھی وٹ ایور، انہوں نے بہانہ کیا اور یہ پیچھے رہ گئے، اور بعد میں انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے انہوں نے کندھے کے اوپر جا کے اپنے کلہاڑا رکھ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا، تو جب واپس میں بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بتوں کو ایسے برا کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایک رب کی عبادت کرو، ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کا کام ہے۔ وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا جو بڑا بت ہے، جسے تم سب سے بڑا کہتے ہو، تم اس سے دعائیں مانگتے ہو اور وہ تمہاری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، تم اس سے جا کے پوچھو کہ یہ چھوٹے والے بتوں کو کس نے مارا ہے، مجھے کیا پتہ ہے۔ اور ان کو دیکھیں کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کس طرح سے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں، کیسے وہ پھر ان کو سزا کے طور پہ انہوں نے آگ میں پھینکا، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ باہر نکل آئے۔ تو یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب یہ واقعہ ہوا تو اس زمانے میں نمرود جو بادشاہ تھا، جب اس کو پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ نمرود سمجھتا تھا کہ میں خدا ہوں، اب میرے سے بڑا کون ہے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ایک اور خدا کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارے خدا جھوٹے ہیں اور ایک ہی اللہ ہے، تو وہ اس کو بلاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کا مقالہ ہے کہ کس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ حاجہ کہتے ہیں ایسے جھگڑے کو جو دلائل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، کہ ابراہیم کے ساتھ فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ، کہ عطا کیا تھا اللہ نے اسے، الملک و بادشاہی، کہ من نمرود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تھی، اور وہ اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا وہی خدا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ جھگڑا کیا کر رہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس قولا، جب کہا، ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیتو، اور موت دیتا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے پوچھا کہ تم کون سے خدا کی بات کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قولا، کہا، کس نے، نمرود نے، انا، میں زندگی دیتا ہوں، وہ امیتو، اور میں مارتا ہوں، کہ میں، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور اس میں اس نے کیا کیا کہ ایک بندے، دو آدمی تھے جن کو سزائے موت ہو گئی تھی، ان دونوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، ایک کو مار دیا، اور دوسرے کو کہا کہ اس کو تو سزائے موت تھی، موت کا اس کا تھا وقت، لیکن اس کو میں زندگی دیتا ہوں، چلو تم جاؤ، تمہیں میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ زندگی و موت دیتا ہے، تو وہ تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بحث کرنے کے بجائے ایک دم سے بات چینج کی، اور انہوں نے کہا، قولا، ابراہیم علیہ السلام نے، قولا، کہا، ابراہیم نے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یأتی، وہ لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فاتی، بس تو لیا، بہا، اس کو، من المغربی، مغرب سے لیا،
اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی جب دلیل دے دی کہ ٹھیک ہے یہ پوری کائنات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کی مخلوق ہے یہ سورج و چاند، اللہ نے جس مخلوق کو جس کام سے لگایا ہوا ہے وہ اسی طرح سے صبح نکلتی ہے رات کو غروب ہوتی ہے، اگر تو کہتا ہے کہ تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال لا، فبہتا، اور بس وہ حیران رہ گیا، الذی، وہ جس نے کفرا، جس نے کفر کیا تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا، وہ حیران رہ گیا اس بات سے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اس نے نہیں ماننا تھا، اس میں انا اتنی تھی، تو اس نے کہا واللہ، اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، قوم کو، ظالمین، ظالموں کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے ہیں، جو خود ہی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مقالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کہا تھا کہ انا رب ہوں، میں رب ہوں، تم کس رب کی بات کر رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے غرق کر دیا تھا، اور رہتی دنیا تک اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور قصہ بیان کر رہے ہیں کہ او کالذی، یا اس طرح سے جو مرا گزرا۔ ایک اور قصہ کیا تھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اتنا مزہ آتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو ایک سٹوری کی طرح پتہ چلتا ہے، اور ہر سٹوری سبق ہمیں دیتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بستیوں کی بستیاں ختم کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر لوگ لے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عزیر ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری بستی تباہی، یہ یروشلم کا علاقہ تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بخ نصر تھا، وہ جو ایک بادشاہ تھا، اس نے آ کے کس طرح سے پورے شہر کو تباہ کر دیا اور پورے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا کے لے گئے، پوری بستی کو اس طرح سے کر دیا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عزیر وہاں سے گزرے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی بستی تھی جہاں پہ لوگ اتنا آباد تھے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کیسے واپس زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بتائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بتایا کہ کس طرح سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو کیسے نکالیں گے اور کیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ او یا کلذی، اس کی طرح جو مرہ گزرا، علی قریتن، ایک بستی پر، من، حضرت عزیر گزرے تھے، وہی، یا، اور وہ، حاویتن، گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، قولا، کہا، انا، کیسے، یحیی، وہ زندہ کرے گا، ہذہ، اسے، اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، مینز اس کے اجڑ جانے کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حیران ہو کے نہیں، جیسے بندہ سوچتا کہ یا رب العالمین یہ بستی تو بالکل ہی اجڑی ہے، اس کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سے یہ جو لوگ ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو پس اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کتنی، کیسے موت دی؟ مِیَّةَ عامٍ، 100 سال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ ثم، پھر بَعَثَهُ، پھر زندہ کیا انہیں، قولا، کہا، کم لبستا، کہ تو کتنی دیر ٹھہرا ایسے؟ قولا، کہا، لبستو، میں ٹھہرا رہا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ اب 100 سال کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تو اللہ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو؟ تو اب وہ جواب کیا دیتے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کو موت آئی تھی اس وقت وہ دن کا وقت تھا، اب جب وہ دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے تو وہ رات کا وقت تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ دن کا ہی کچھ حصہ، یا اتنے وقت میں زندہ، میرے اوپر موت کا وقت آیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قولا، کہا، بل لبستا، بلکہ تو رہا، مِیَّةَ عامٍ، 100 سال، فانظر، اور اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ 100 سال میں کیسے مردہ حالت میں رہا؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں فانظر، پس دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم نہیں، یتسنہ، کہ وہ نہیں بدبودار ہوا۔ یتسنہ کہتے ہیں جو بدبودار پرانا کھانا جیسے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا کھانا جو تم ساتھ لے کے آئے تھے یہ ابھی تک نہیں گلا سڑا، تم اس کو دیکھو کہ کیسے یہ ابھی تک تر و تازہ ہے۔ وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیت، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیفا، کیسے، ننشزھا،
ہم جوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اس کو، سما پھر نقصوہا ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمن گوشت، فلما پس جب تبینہ خوب واضح ہو گیا، لہو اس پر، قالا کہا، عالمو میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر. یہ اتنا خوبصورت، یہ پورے قرآن میں اتنی دفعہ آتا ہے نا کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت محبت کا احساس ہوتا ہے نا تو ایک دم سے جیسے دل پہ ہاتھ رکھ کے بندہ کہ اللہ، اللہ میاں آپ تو اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، میری کوئی قدرت ہی نہیں، میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے میری. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ جب اس نے یہ دیکھ لیا، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارا کھانا تھا، کس طرح سے یہ اسی طرح سے گلا سڑا نہیں. اور جو ان کے ساتھ ایک ان کا تھا گدھا تھا، اس کا دیکھا کہ ہڈیاں اس کی گلی سڑی ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں. ہوا کو حکم دیا، انہوں نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اس کے اوپر گوشت آ گیا، اس کے اوپر ان کی سکن آ گئی، اور پورا جیتا جاگتا ایک گدھا بن گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی وہ نشانی اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے لوگوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی قبروں سے کیسے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور کیسے لوگ سور کی جب کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا تو لوگ اتنے مانوس ہوں گے اس آواز سے کہ اس آواز کی طرف بھاگے جائیں گے، کہ ان کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو نہیں پتا ہوگا، وہ پہلے سے اسے مانوس ہوں گے اور وہ بھاگے جائیں گے اور اپنی اس میدان کی طرف چلے جائیں گے جہاں پہ ہمارے اعمال کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اور اللہ کا احسان میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج قرآن ہماری زندگی میں کھل گیا. نہ کھلتا ہم کیا کر سکتے تھے، ہمارے پاس تو کام ہی بڑے تھے، ہم تو اتنے مصروف تھے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسی طرح سے ہم قرآن کا علم لیتے رہیں اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم آخر میں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ. اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.